الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 1 باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 4۔ ترجمہ حدیث۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک جنگ میں ہم رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ آپ نے فرمایا، بے شک مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم نے جہاں بھی سفر کیا یا کسی بھی وادی سے گزرے تو وہ تمہارے ساتھ تھے، انہیں بیماری نے روک رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے مگر وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہم جس گھاٹی اور وادی کو عبور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں مجبوری نے روک رکھا ہے۔ شرح حدیث۔ غزوہ تبوک۔ تبوک مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعہ کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں۔ اس طرح کے مقام تبوک پر ایک قلعہ بھی ہو جس میں چشمہ بھی ہو۔ غزوہ تبوک سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواریاں کم، کھانے پینے کی تکلیف، دشمن کی تعداد بہت زیادہ۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کو جیش العرصہ، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، اور چونکہ منافقوں اور اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاضحہ، کفار کو رسوا کرنے والا غزوہ بھی کہتے ہیں۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ منافقین قسمیں کھا کر جھوٹے عذر اور بہانے بنا کر وہیں رک گئے، اور مخلص مسلمانوں میں سے حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو خیثمہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم تو بعد میں جا کر شریک جہاد ہو گئے، لیکن بقیہ 3 حضرات جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ جہاد کی نیت پر بھی ثواب ملا۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نیکی بلائی کے کاموں میں نیت کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص غزوہ میں شرکت کی نیت کرے یا کسی اور نیک کام کی نیت کرے، پھر اسے کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ نیک کام نہ کر سکے، تو اسے اس کی نیت کا ثواب ملے گا، اور وہ جتنا زیادہ اس نیکی کے فوت ہونے کا افسوس کرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش میں وہ نیکی کر سکتا، تو اس کا ثواب بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے وہ مجاہدین کے ساتھ اجر میں تو شریک ہیں، لیکن مجاہدین کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ فضیلت دنیا میں مال غنیمت اور اللہ عز و جل کے دین کی مدد کرنا ہے، اور آخرت میں یہ کہ اللہ عز و جل نے مجاہدین کے درجات جہاد سے رہ جانے والے کے درجات سے بڑھا دیے ہیں۔ اس حدیث پاک سے اچھی نیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد میں جانے کی نیت رکھتے تھے لیکن مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے، انہیں اس سعادت سے محرومی پر بہت غم ہوا۔ اللہ عز و جل کو ان کی نیت کا اخلاص اور جہاد چھوٹنے پر غمگین ہونا ایسا پسند آیا کہ انہیں بھی جہاد کا ثواب عطا فرما دیا، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی انہیں جہاد کے ثواب کی خوشخبری سنائی۔ ہمارا پاک پروردگار کتنا کریم ہے کہ اگر اس کا بندہ کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن کسی مجبوری سے اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے تو اسے نیت کی وجہ سے عمل کا ثواب مل جاتا ہے، پھر اس عمل کے چھوٹنے کی وجہ سے جتنا زیادہ افسوس و ملال ہو اتنا ہی اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ شیطان نے نماز کے لیے جگایا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام گاہ میں سو رہے تھے
اچانک کسی نے بیدار کر دیا۔ جب آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، ارے تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ کہا، مجھ بدنسیم کا نام ابلیس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر فرمایا، ابلیس کا کام تو مومن کو سلا کر اس کی نماز قضا کرا دینا ہے۔ اگر تو واقعی ابلیس ہے تو مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ یہ سن کر شیطان نے دانت پیس کر کہا، اے فلاں، میں نے آپ کو اس لیے بیدار کر دیا کہ اگر اس وقت آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ افسوس کرتے ہوئے اور درد دل سے روتے ہوئے آہو فغاں کرتے، تو نماز چھوٹنے کے غم میں آپ کا افسوس اور آپ کی بے قراری اور بارگاہ باری میں آپ کی گریہ وزاری، رونا پیٹنا ثواب میں 200 رکعت نمازوں سے بھی بڑھ جاتی۔ تو میں نے اسی لیے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا ہے تاکہ آپ کا ثواب بڑھنے نہ پائے، کیونکہ میں تو مسلمان کا حاسد ہوں، اور اسی جذبے حسد کی وجہ سے میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے۔ میں تو مسلمانوں کا دشمن ہوں اور مکر و کینہ ہی میرا کام ہے۔ شیطان مردود مسلمانوں کا ایسا بڑا دشمن ہے کہ اسے مسلمانوں کی نیکیوں میں اضافہ ہرگز گوارا نہیں۔ اولاً تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ نیکی کرنے ہی نہ دے، لیکن جب وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا تو بڑی نیکیوں سے چھوٹی نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ملعون کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مکر ہے۔ اس کے مکر و فریب سے بچنے کا واحد ذریعہ اخلاص و دعا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی گلدستہ۔ جہاد کے روح کی نسبت سے حدیث مذکور اور ان کی وضاحت سے ملنے والے مدنی پھول۔ 1. اگر کسی نیک کام کی نیت کر لی جائے اور کسی مجبوری سے وہ کام نہ ہو سکے تو اللہ عز و جل اس عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوٹنے والے اعمال کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ 2. باعمل مریض کو شفا یابی کی صورت میں گناہوں سے پاکی اور وفات کی صورت میں مغفرت و رحمت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ 3. نیک عمل کے چھوٹ جانے پر جتنا زیادہ غم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ 4. شیطان کے خطرناک حملوں سے بچنے کا سب سے طاقتور ہتھیار دعا و اخلاص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔